عزیزان من، یہ واقعہ بڑا دل دہلا دینا۔ جب میں نے اس واقعے کو پڑھا تو آپ یقین جانیے ایک ایسی کیفیت تھی مجھ پر طاری ہوئی جس کا بیان لفظوں میں نہیں ہو سکتا۔ کوئی 50-60 کی دہائی کا یہ شاید واقعہ ہے، صحیح سے میرے ذہن میں نہیں ہے کیونکہ کافی عرصے پہلے میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا۔ آج کے دوران مجلس یاد آ گیا کہ مشتر پاک سے جو جلوس برآمد ہوتا ہے عاشور کا دن تھا۔ یہ واقعہ ایک صاحب نے بیان کیا ہے، ان کی اپنی زبانی میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے تو ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوا۔ کہتے ہیں کہ عاشور کا دن تھا اور نمائش چورنگی جہاں ماتم ہوتا ہے وہاں میں ایک حلقے میں کھڑا ہوا تھا۔ وہاں خوانی ہو رہی تھی اور میں ماتم کر رہا تھا کہ میری نظر ایک ایسے انسان پر پڑی جو پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا تھا، بالوں میں اس کے خاک تھی اور آنکھوں میں اس کے آنسو تھے اور وہ اپنا سر نیچے کیے ہوئے بس ماتم کرنے میں مگن تھا۔ کہنے لگا کہ میں نے جب اس شخص کو دیکھا تو نہ جانے کیا ہوا کہ بار بار میں اس شخص کی طرف متوجہ ہوتا رہا تھا، بار بار اس شخص کی طرف میں متوجہ ہو رہا تھا کہ آخر یہ بندہ کون ہے اور اتنی محبت سے اور اتنے خلوص سے جو ہے یہ ماتم کرنے میں لگا ہوا ہے۔ لیکن اس کی حالت دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ کوئی حقیر ہے، کوئی فقیر ہے۔ بس نہ جانے کیا ہوا کہ میں نے اپنی جیب سے 10 کا نوٹ نکالا اور اس انسان کو جا کر دیکھا۔ اس انسان نے میری طرف دیکھا اور وہ 10 کا نوٹ لے کر اپنی جیب میں رکھ دیا اور اسی طریقے سے ماتم کرنے لگا جس طریقے سے وہ ماتم کر رہا تھا۔ اب عزیزان من، جب ماتم ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ شخص چلتا ہوا نمائش چورنگی سے قائد اعظم کے مزار کی طرف گیا کہ جہاں پہلے گاڑیاں وغیرہ کھڑی ہوا کرتی تھیں۔ اس وقت میری حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ ایک زوردار جھٹکا مجھے لگا کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ وہ پھٹا پرانا کپڑا پہنا ہوا انسان جس کے سر میں خاک تھی اور جو مجھے حقیر فقیر لگ رہا تھا، جب وہ روڈ کراس کر کے گیا تو ایک شخص نے بڑھ کر رولس رائس گاڑی کا دروازہ کھولا اور وہ شخص اس گاڑی میں بیٹھ کے روانہ ہو گیا۔ حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ میں سوچنے لگا کہ آخر یہ کون ہے جس کو میں نے حقیر فقیر سمجھ کر 10 کا نوٹ دے دیا۔ اس زمانے میں 10 کے نوٹ کی بھی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی۔ اب یہ صاحب کہنے لگے کہ میں بہت شرمندہ ہوا، دلی دل میں نے اپنے آپ کو بڑا لان تان کیا کہ یہ تو ایک کروڑ پتی ارب پتی انسان لگا، کیونکہ اس وقت رولس رائس گاڑی رکھنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ کہتا ہے مجھے ساری رات نیند نہیں آئی، میں ساری رات سوچتا رہا کہ آخر یہ شخص کون تھا۔ پھر جب معلوم کرنے پہ پتا چلا کہ یہ بینک الحبیب کا مالک ہے، بس میں دوسرے دن پوچھتا ہوا ان کے آفس پہنچا کیونکہ میں شرمندہ تھا کہ میں نے ان کو حقیر اور فقیر سمجھ کر 10 کا نوٹ دیا ہے۔ اب میں ان کے آفس پہنچا، ان کے ملازم سے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ ملازم نے کہا کہ آپ ایسے تو نہیں مل سکتے، آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگا میں اپنا کیا تعارف کرواتا، تو میں نے ان کے ملازم سے یہ کہا کہ جا کے ان سے یہ کہو کہ جس نے کل آپ کو 10 روپے دیے تھے وہ آپ سے ملنا چاہتا۔ بس ملازم اندر گیا، تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ وہ خود تشریف لے کر آئے اور مجھے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اپنے آفس میں لے گئے، میری خاطر مدارت کی، میری بہت پذیرائی کی۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ فرمائیے کہ آپ کا آنا کیسے ہوا؟ تو یہ کہتا ہے کہ میں ڈرتے ڈرتے، کیونکہ شرمندہ تو تھا اور میں ڈرتے ڈرتے ان سے کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں اپنے اس عمل پہ جو میں نے کل انجام دیا اور آپ کو میں نے 10 روپے حقیر اور فقیر سمجھ کر دے دیے۔ تو یہ سمجھا تھا کہ شاید یہ مجھ پہ غصہ ہوں گے، مجھ سے ناراض ہوں گے، لیکن بالکل اس کے برعکس ہوا۔
عزیزان من بالکل اس کے برعکس ہوا. وہ بین الحبیب کا مالک رونے لگا اور رو کر کہنے لگا کہ نہیں آپ شرمندہ نہ ہو، بلکہ یہ 10 روپے جو آپ نے مجھے دیے ہیں یہ میری کل زندگی کا سرمایہ ہے. یہ میری کل زندگی کا سرمایہ ہے. جب آپ نے مجھے 10 روپے دیے نا تو میں اپنے گھر پہ گیا، میں نے اپنی زوجہ کو بلایا، میں نے اپنے بچوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو یہ 10 روپے جو ہے نا جو آج مجھے حقیر اور فقیر سمجھ کر دیے گئے ہیں، جب میں مر جاؤں تو یہ 10 کا نوٹ میرے کفن میں رکھ دینا، تاکہ جب روز محشر بی بی زہرا سلام اللہ علیہا مجھ سے سوال کریں تو میں انہیں بتا سکوں کہ بی بی میں نے آپ کے بیٹے کا غم اس طرح سے بنایا کہ لوگ مجھے حقیر اور فقیر سمجھ کر 10 کا نوٹ دیتے تھے. بیوی میں نے آپ کے بیٹے کا غم حقیر اور فقیر بن کر بنایا ہے. یہ میں اپنے الفاظ میں تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاؤں کہ شاید وہ شخص یہ کہہ سکتا تھا کہ بیوی میں کروڑ پتی تھا، میں ارب پتی تھا، میں چاہتا تو زمین پہ بیٹھنے کے بجائے اپنی روز رائس گاڑی میں بیٹھ کر مصائب سن سکتا تھا، فضائل سن سکتا تھا، لیکن میں جانتا تھا بیوی کہ آپ کا بیٹا غریب الوطن ہے. بیوی اگر میں چاہتا تو کڑک کاٹن کا لباس پہن کر آپ کے بیٹے کا غم منانے جلوس میں آتا، لیکن بیوی میں جانتا ہوں کہ آپ کے بیٹے کے جسم سے لباس کو بھی چھین لیا گیا. ہاں بیوی اگر میں چاہتا تو میں بہترین غذائیں کھا سکتا تھا، لیکن بیوی میں جانتا ہوں کہ آپ کا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں مارا گیا. ہاں بیوی میں چاہتا تو بہترین قسم کے بیڈ کے اوپر سو سکتا تھا، بہترین قسم کے میں فرنیچر کو استعمال کر سکتا تھا، لیکن بیوی میں جانتا تھا کہ آپ کا بیٹا کربلا کی تپتی زمین پر 3 دن تک کا بھوکا پیاسا مارا گیا.